بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے نظریہ پاکستان کا پہلا حصہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نظریہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے، جس میں مغلیہ دور میں، بادشاہ اکبر کے دور میں ہونے والی بے جا رواداری کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ان کے خلاف اٹھنے والے چند ایک ایسے لوگ جو ناپسند کرتے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچے یا اسلامی حکومت کو نقصان پہنچے، ان کے بارے میں پڑھا، جن میں شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو پیراگراف پڑھا تھا اس میں سر سید احمد خان کے کردار کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے قوم کی اصلاح پر کس طرح سے توجہ دی۔ اس کے بعد کے پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیاسی جماعتیں ہندوستان میں کس طرح سے کام کر رہی تھیں اور کون کون سی جماعتیں کام کر رہی تھیں۔ اگلا پیراگراف جو تھا وہ تحریک خلافت کے بارے میں تھا کہ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی، تحریک خلافت کا مقصد کیا تھا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو ختم کرنے یا ان کو ہندو بنانے کے لیے کون سی تحریکیں شروع کیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مسلمانوں کی جو مطالبہ تھا قائد اعظم کے ذریعے جو وجود میں آیا، اس مطالبے کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا قرارداد پاکستان کے ذریعے۔ یہ ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں، یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ یہ پچھلا ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا پچھلے سبق میں مطالعہ کیا تھا۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ یہاں مشکل الفاظ ہیں، تشکیل کرنا، شکل دینا کسی چیز کو۔ مغربی مفکرین، مغرب میں رہنے والے ایسے لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھتے ہوں، فکر کرنے والے لوگ۔ اس کے بعد وسعت ہے کشادگی، پھیلاؤ، جغرافیائی حدود، زمینی حدود، استوار کرنا، قائم کرنا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، یعنی قومیت کو دو طرح سے شکل دی گئی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلم قوم ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی گئی حدود کو دیکھیں یا قائم کیے گئے نظریے کو دیکھیں تو اس کے مطابق ہم ایک مسلم قوم ہیں۔ اگر ہم مغرب کی قائم کی گئی حدود کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستانی قوم ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل مغرب نے خاندانی، پہلے خاندان پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک قوم بنتی خاندان سے، نسل سے یا قبائل سے، تو اس میں تھوڑی سی وسعت کر دی کہ خاندان، نسل یا قبائل سے نکل کر ان کی بنیادوں کو ذرا کشادہ کر دیا، بڑا کر کے مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، یعنی اس جغرافیائی حد کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایک قوم کہلائیں گے، جو کہ مغرب کا نظریہ ہے۔ جیسے ہندوستان میں رہنے والے جو ایک قوم کہلائیں گے، ہندوستانی قوم، امریکہ میں رہنے والے امریکی قوم کہلائیں گے۔ لیکن یہ نظریہ محض ایک دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں کسی غیر مسلم پر ہونے والے ظلم پر مغربی دنیا یا ہندوستان کے لوگ کس طرح سے بڑک اٹھتے ہیں، یا مسلمانوں پر فلسطین، کشمیر یا دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس پر کس قدر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، تو ان نظریات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا نظریہ ہے، اس کے مطابق کیا ہے، اس نظریے کی وجہ سے دنیا کی انسانوں کے درمیان، پہلے اسی کے مغرب کے نظریے کو دیکھتے ہیں، اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے، بخوبی، اچھی طرح، واضح طور پر۔ تو اس نظریے کی وجہ سے کیسے دروازہ کھلا تباہی کا؟ مطلب آپ نے ایک حد کے اندر رہنے والے لوگوں کو ایک
قوم قرار دے دیا، پھر آپ ان حدود کو جب بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپس میں جنگیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے ہیں، اقلیت کم تعداد میں۔ ایسا ہے کہ جب ہندوستان کے اندر کہا جائے کہ ایک قوم بستی ہے تو ہندو بہت زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان ان کے سامنے اقلیت بن جاتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق جو تھے وہ سلب کر لیے جاتے، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا۔ تو یہ بات مسلمانوں کے حق میں تو بالکل ہی مختلف جا رہی تھی۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مذہب اسلام وجود میں آیا، تبھی اس کی بنیاد قائم کر دی گئی تھی۔ اس کی روح سے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے نظریے کے مطابق مسلمان ہونے والا ہر شخص، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ ہر کونے میں، ہر ملک میں رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی ہماری قومیت کا حصہ ہے، اور جو مغرب کی تصور قومیت سے بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، قیاس خیال۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملت حدود کے اندر قید ملت نہ سمجھو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی ہمیں اپنے آپ کو مغرب سے نہیں ملانا چاہیے، مغرب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے قوم رسول ہاشمی ہے، رسول ہاشمی کی جو امت ہے وہ ایک خاص ترکیب کے تحت بنائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ دنیا کی کسی بھی مملکت میں بسنے والا، کسی بھی کونے میں بسنے والا ہر شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی مغرب کی جو بنیاد ہے قومیت کی وہ خاندانی یا نسلی سلسلہ پر ہے، اس کا انحصار ملک پر ہے، ملکی حدود پر ہے یا نسب پر ہے، لیکن قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یعنی مسلمانوں کی جو قومیت ہے وہ اسلام کے ساتھ مضبوط ہے، اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اسی میں ہماری مضبوطی ہے۔ تو اگر اس نظریے کو دیکھیں، علامہ اقبال نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کے مطابق ہی یہ شعر کہا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔ کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے؟ اس سوچ کے تحت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ ساری جو یہ پیراگراف ہے، اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے نظریہ پاکستان پیش کرنے کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ اس میں بیان ہوئی ہیں کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر یہ نظریہ وجود میں آیا اور مسلمان ایک الگ مملکت کے حصول کے لیے کوشاں ہوئے۔ تو وہ وجہ کیا تھی؟ وہ مسلمانوں کی ایک جداگانہ قومیت تھی، الگ رہنا تھا ان کا، الگ ان کی پہچان تھی، ماتحت کسی کے انڈر رہنا۔ ٹھیک ہے کہ مسلمان کیسے ان کے ماتحت کام کر سکتے تھے ہندوؤں کے، یا ان کے تحت زندگی گزار سکتے تھے۔ جو مسلمان ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یعنی مسلمانوں کا رہن سہن ان سے بالکل الگ تھا، چھوت چھات کا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام کے نزدیک کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کوئی کم پیسے والا ہو، زیادہ والا ہو، جیسا بھی ہو، وہ اسلام کی نظر میں سب انسان برابر ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔
चुनांचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत, जुदागाना अलग, अलहदा कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया। मुतालबा करना, मांगना, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज़ मुआशरत कहते हैं रहने सहने के तौर तरीके, ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके, मुआशरे में वो तर्ज़ मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तक़बिल को संवार सकें। दौर जदीद, नया दौर। हमें इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और क़दरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। यानी हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए, हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में क्या शामिल है कि इस्लामी ज़िंदगी और हमारी आदात, हमारी अक़दार, किस तरह से हम किन क़दरों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, किन असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, ये एक बुनियादी हैसियत की हामिल हैं ये बातें। उख़ुवत, मुसावात, अदल, दियानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार के बग़ैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं हो सकता। यानी नज़रिया पाकिस्तान कब कामयाब होगा, कब हम समझेंगे कि हमने इसको फ़रोग़ दिया, हमने अपने मुल्क में राइज किया, इस पर अमल पैरा है, जब हमारे अंदर ये तमाम खूबियाँ पैदा हो जाएं। कौन सी खूबियाँ हैं वो? भाईचारा है, बराबरी है, इंसाफ, दयानतदारी, खुदा तरसी यानी इंसानों पर रहम खाना, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार। ये ऐसी खूबियाँ हैं जो किसी मुसलमान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था। मतलब अगर ऐसा समझा जाए तो हमने तो यही समझा कि एक हुकूमत कायम हो गई, अलग मुल्क बन गया तो बस नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थीं। तो नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी उसूलों की तरवीज व इशाअत यानी इस्लामी उसूलों को राइज करना था और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलकत का नमूना फ़राहम करना है। पाकिस्तान कायम करने का फ़ैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुज़रा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुमलकत कायम ना होने पाए। के पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, लेकिन चूँकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक़ और इंसाफ पर मबनी बना हुआ कायम होना, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पुरखुलूस क़यादत, मुसलमानों की यकीन, इत्तेहाद और अमले पहम कहते हैं मुस्तकिल और मुतवातिर अमल। यानी इंसान तब कामयाब होता है जब कोई भी काम मुस्तकिल तौर पर करे, मुसलसल करे। तो मुसलमानों ने ये जद्दोजहद मुसलसल की, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मार्ज़ वजूद में आना, वक़ू पज़ीर होना। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे, तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना पड़ेगा, पेश नज़र सामने। यानी जब हम कोई काम करें तो हमारे सामने नज़रिया पाकिस्तान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस नज़रिए के तहत हमारी वो मुल्कत वजूद में आई है और हमें इसी को पेश नज़र रख कर काम करना है। इसकी बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम का मतलब है मज़बूत और शानदार बना सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलकत बनाना है। फलाही मुमलकत क्या होती है? जिसमें दूसरों की भलाई के लिए काम किया जाए, सहूलतें दी जाएं, ऐसी मुमलकत बनाना है इसका मकसद। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बच्चों, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ा करें। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। अब इस फ़िक्रे को समझने की ज़रूरत है। कौमी मफाद क्या है? यानी हमारे मुल्क का मफाद, हमारी कौम का मफाद। और ज़ाती मफाद क्या है? हमारा अपना। एक चीज़ को ज़हन नशीन करें कि अगर फ़र्ज़ करें
کوئی انسان رشوت لیتا ہے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ پیسہ میری سہولیات کے لیے بہتر ہوگا، مجھے سہولیات فراہم کرے گا۔ وہ کبھی بھی قوم کے مفاد اور ملک کے مفاد کو نہیں سوچتا کہ اس کے ذریعے میرا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہمیں جب بھی کبھی ایسا وقت آئے تو ہمیں قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے، ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال دینا چاہیے۔ یہ صرف رشوت لینے کی بات میں نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے ہمارے ساتھ حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ جامِ شہادت نوش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی قوم کو بچانے کی، کسی ادارے کو بچانے کی کوشش میں۔ تو وہ اپنا ذاتی مفاد نہیں دیکھتے کہ میں اگر شہید ہو جاؤں گا تو میری فیملی کیا کرے گی یا میرا کیا بنے گا۔ وہ اپنی قوم کی اور اپنے ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، تبھی وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ذاتی مفاد کے سامنے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ مطلب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں گروہ ہماری جماعت ہے، فلاں لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک متحد اور متفق قوم بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ سیرت کیا ہے؟ ہمارا چال چلن، اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، یعنی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، ہم ممتاز ہو جائیں گے، ہمیں بلند مرتبہ حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا کا مطلب ہوتا ہے طاقتور، مستحکم، مضبوط، شاندار اور پرعظمت یعنی عظیم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔